أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المهذرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خيرة سبحان الله وتعالى ما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء فلا تسمعون قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أفمن سو کیا جو وعدناه ہم نے وعدہ کیا اس سے وعدا حسنا وعدہ اچھا فہو پھر وہ لاقی پانے والا اس کو کمن اس کی طرح جسے متعناه ہم نے بہرہ مند کیا اسے متاع سامان الحیات الدنیا دنیا کی زندگی ثم پھر ہوا وہ یوم القیامت روز قیامت من سے المحضرین حاضر کیے جانے والے بھلا ایک شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے اچھا وعدہ سو وہ اس کو پانے والا ہے برابر ہے اس کے جس کو ہم نے وعدہ دیا دنیا کی زندگانی کا پھر وہ قیامت کے دن پکڑا ہوا آیا یعنی مومن و کافر دونوں انجام کے اعتبار سے کس طرح برابر ہو سکتے ہیں ایک کے لیے دائمی عیش کا وعدہ جو یقیناً پورا ہو کر رہے گا اور دوسرے کے لیے چند روز عیش کے بعد گرفتاری کا وارنٹ اور دائمی جیل خانہ الیاذ باللہ ایک شخص خواب میں دیکھے کہ میرے سر پر تاج شاہی رکھا ہے خدم حشم پرے باندھے کھڑے ہیں اور الوان نعمت دسترخوان پر چنے ہوئے ہیں جن سے لذت اندوز ہو رہا ہوں آنکھ کھولی تو دیکھا انسپکٹر پولیس گرفتاری کا وارنٹ اور بیڑی ہتھکڑی لیے کھڑا ہے بس وہ پکڑ کر لے گیا اور فوراً ہی پیش ہو کر حبس دوام کی سزا مل گئی بتاؤ اسے وہ خواب کی بادشاہت اور پلاؤ قورمے کی لذت کیا یاد آئے گی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَيَوْمَ جس دن يُنَادِيهِمْ پکارے گا انہیں فَيَقُولُ پس کہے گا وہ أَيْنَ کہاں شُرَكَائِيَ میرے شریک الَّذِينَ وہ جنہیں كُنتُمْ تَزْعُمُونَ تم گمان کرتے تھے اور جس دن ان کو پکارے گا تو کہے گا کہاں ہیں میرے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے یعنی وہ خدائی کے حصے دار کہاں ہی ہے کہاں ہی ذرا اپنی تائید و حمایت کے لیے لاؤ تو صحیح قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون قال کہیں گے الذین وہ جو حق ثابت ہو گیا علیہم ان پر القول حکم عذاب ربنا اے ہمارے رب ہؤلاء یہ ہیں الذین وہ جنہیں اغوینا ہم نے بہکایا اغوینا ہم نے بہکایا انہیں کما جیسے غوینا ہم بہکے تبرأنا ہم بیداری کرتے ہیں الیک تیری طرف ما کانوا وہ نہ تھے ایانا صرف ہماری یعبدون بندگی کرتے بولے جن پر ثابت ہو چکی بات اے رب یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا ان کو بہکایا جیسے ہم آپ کو بہکے
آپ بہ کے ہم منکر ہوئے تیرے آگے، وہ ہم کو نہ پوچھتے تھے، یعنی سوال تو مشرکین سے تھا، مگر بہکانے والے شرکا سمجھ جائیں گے کہ فی الحقیقت ہمیں بھی ڈانٹ بتلائی گئی ہے، اس لیے سبقت کر کے جواب دیں گے کہ خداوند بے شک ہم نے ان کو بہکایا، اور یہ بہکانا ایسا ہی تھا جیسے ہم خود بہکے، یعنی جو ٹھوکر پھینکنے کے وقت کھائی تھی اسی کی تکمیل بہکانے سے کی، کیونکہ بہکانا بھی بہکنے کی انتہائی منزل ہے۔ پس اس جرم اغوا کا تو ہمیں اعتراف ہے، لیکن ان مشرکین پر کوئی جبر و اکراہ ہمارا نہ تھا کہ زبردستی اپنی بات منوا لیتے، فی الحقیقت انہی کی ہوا پرستی تھی جو ہمارے بہکانے میں آ گئے، اس اعتبار سے یہ ہم کو نہیں پوچھتے تھے بلکہ اپنی ہوا و ظنون کی پرستش کرتے تھے۔ ہم ان کی عبادت سے آج آپ کے سامنے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ قضا قال بعض المفسرین، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ شیطان بولیں گے بہکایا تو ہے انہوں نے پر نام لے کر نیکوں کا، اسی سے کہا کہ ہم کو نہ پوچھتے تھے، واللہ تعالی عالم تنبیہ۔ حق علیہم القول سے مراد ہے لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، سورۃ نمبر 32، سورۃ السجدہ آیت نمبر 13۔ وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم ورأوا العذاب لو انہم کانوا یہتدون۔ وقیل اور کہا جائے گا ادعوا تم پکارو شرکاءکم سو اپنے شریکوں کو، فدعوهم سو وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا تو وہ جواب نہ دیں گے، لهم انہیں، ورأوا اور دیکھیں گے، العذاب عذاب، لو انہم کاش وہ کانوا یہتدون وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہو، کہیں گے پکارو اپنے شریکوں کو، پھر پکاریں گے ان کو تو وہ جواب نہ دیں گے ان کو، اور دیکھیں گے عذاب کسی طرح وہ راہ پائے ہوئے ہوتے، یعنی کہا جائے گا کہ اب مدد کو بلاؤ، مگر وہ کیا مدد کر سکتے، خود اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ قضا قال المفسرون، حضرت شاہ صاحب کی تحریر کا حاصل یہ ہے کہ شیاطین جب نیکوں کا نام لیں گے تو مشرکین سے کہا جائے گا کہ ان نیکوں کو پکارو، وہ کچھ جواب نہ دیں گے کیونکہ وہ ان مشرکانہ حرکات سے راضی نہ تھے یا خبر نہ رکھتے تھے، یعنی اس وقت عذاب کو دیکھ کر یہ آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں سیدھی راہ چلتے تو یہ مصیبت کیوں دیکھنی پڑتی۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، وَيَوْمَ اور جس دن يُنَادِيهِمْ وہ پکارے گا انہیں، وَيَقُولُ تو فرمائے گا، ماذا کیا، أَجَبْتُمْ تم نے جواب دیا، المرسلین پیغمبر جمع ہو، جس دن ان کو پکارے گا تو فرمائے گا کیا جواب دیا تھا تم نے پیغام پہنچانے والوں کو۔ فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون، فعمیت پس نہ سوجے گی علیہم ان کو الانباء خبریں باتیں، یومئذ اس دن، فہم پس وہ لا یتساءلون آپس میں سوال نہ کریں گے، پھر بند ہو جائیں گی ان پر باتیں اس دن، سو وہ آپس میں بھی نہ پوچھیں گے۔ پہلے سوالات توحید کے متعلق تھے، یہ سوال رسالت کی نسبت ہوا، یعنی اپنی عقل سے تم نے اگر حق کو نہ سمجھا تھا تو پیغمبروں کے سمجھانے سے سمجھا ہوتا، بتلاؤ ان کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا، اس وقت کسی کو جواب نہ آئے گا اور بات کرنے کی راہیں بند ہو جائیں گی۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ فَأَمَّا سو لیکن من تاب جس نے توبہ کی، وَآمَنَ اور ایمان لایا، وَعَمِلَ اور اس نے عمل کیا، صالحًا اچھے، فَعَسَىٰ تو امید ہے، أَن يَكُونَ کہ وہ ہو من سے المفلحین کامیابی پانے والے، سو جس نے کہ توبہ کی اور یقین لایا اور عمل کیے اچھے، سو امید ہے کہ وہ ہو چھوٹنے والوں میں، یعنی وہاں کی کامیابی صرف ایمان و عمل صالح سے ہے۔ اب بھی جو کوئی کفر و شرک سے توبہ کر کے ایمان لایا اور نیکی اختیار کی، حق تعالیٰ اس کی پہلی خطائیں معاف کر کے فائز المرام کرے گا۔ تنبیہ، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، سورۃ نمبر 28 سورۃ القصص آیت نمبر 67۔ وعدہ ہے شہنشاہانہ انداز میں، یعنی اس کو فلاح کی امید رکھنا چاہیے، گو ہم پر کسی کا دباؤ نہیں کہ ناچار ایسا کرنے پر مجبور ہوں، میں اس فضل و کرم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ رَبُّكَ اور تمہارا رب، يَخْلُقُ پیدا کرتا ہے، مَا يَشَاءُ جو وہ چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ وہ پسند کرتا ہے، مَا كَانَ نہیں ہے، لَهُمُ ان کے لیے، الْخِيَرَةُ اختیار، سبحان اللہ اللہ پاک ہے، وتعالیٰ اور برتر ہے، عَمَّا يُشْرِكُونَ اس سے وہ جو شریک کرتے ہیں، وہ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے وہ پسند کرے، جسے چاہے وہ پسند کرے جس کو چاہے، ان کے ہاتھ میں نہیں پسند کرنا، اللہ نرالا ہے اور بہت اوپر ہے اس چیز کے شریک بتلاتے ہیں، یعنی ہر چیز کا پیدا کرنا بھی اسی کی مشیت و اختیار سے ہے، اور کسی چیز کو پسند کرنے یا چھانٹ کر منتخب کر لینے کا حق بھی اسی کو حاصل ہے، جو اس کی مرضی ہو احکام بھیجے، جس شخص کو مناسب جانے، کسی خاص منصب مرتبے پر فائز کرے، جس کسی میں استعداد دیکھے، راہ ہدایت پر چلا کر کامیاب فرما دے، اور مخلوقات کی ہر جنس میں
میں سے جس نوع کو یا نوع میں سے جس بات کو چاہے اپنی حکمت کے موافق دوسرے انواع و افراد سے ممتاز بنا دے، اس کے سوا کسی دوسرے کو اس طرح کے اختیار و انتخاب کا حق حاصل نہیں۔ حافظ ابن القیم نے زاد المعاد کے اوائل میں اس مضمون کو بہت بسط سے لکھا ہے۔ فالجراج یعنی تخلیق و تشریع اور اختیار مذکورہ میں حق تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ لوگوں نے اپنی تجویز و انتخاب سے جو شرکاء ٹھہرا لیے ہیں سب باطل اور بے سند ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، وَرَبُّكَ تمہارا رب یعلم وہ جانتا ہے، ما جو تُكِنُّ چھپا ہے صدورہم ان کے سینے، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں اور جو کچھ کے ظاہر میں کرتے ہیں، یعنی دل میں جو فاسد عقیدے یا بری نیتیں رکھتے ہیں، اور زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ سے جو کام کرتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور وہی ہر ایک شخص کی پوشیدہ استعداد و قابلیت سے آگاہ ہے، اسی کے موافق معاملہ کرے گا۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَهُوَ اللَّهُ اور وہی اللہ، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہو اس کے سوا، لَهُ الْحَمْدُ اسی کے لیے تمام تعریفیں، فی الْأُولَى دنیا میں، وَالْآخِرَةِ اور آخرت، وَلَهُ الْحُكْمُ اور اسی کے لیے فرمائی، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹ کر جاؤ گے، اور وہی اللہ ہے، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اسی کی تعریف ہے دنیا اور آخرت میں، اور اسی کے ہاتھ حکم ہے، اور اسی کے پاس پھیرے جاؤ گے، یعنی جس طرح تخلیق و اختیار اور علم محیط میں وہ جو متفرد ہے، الوہیت میں بھی یگانہ ہے، بجز اس کے کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی ذات منبع الکمالات میں تمام خوبیاں جمع ہے۔ دنیا اور آخرت میں جو تعریف بھی ہو، خواہ وہ کسی کے نام رکھ کر کی جائے، حقیقت میں اس کی تعریف ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا فیصلہ ناطق ہے، اسی کو اقتدار کلی حاصل ہے، اور انجام کار سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے بتلاتے ہیں کہ رات دن میں جس قدر نعمتیں اور بھلائیاں تم کو پہنچی ہیں اسی کے فضل و انعام سے ہے، بلکہ خود رات اور دن کا عدل بدل کرنا بھی اس کا مستقل احسان ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مِّن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ فرما دیں، أَرَأَيْتُم بھلا تم دیکھ دو، ان اگر جعل کر دے رکھے اللہ علیکم تم پر اللیل رات سرمدن ہمیشہ الی تک یوم القیامت روز قیامت، من کون الہ معبود غیر اللہ اللہ کے سوا، یاتیکم لے آئے تمہارے پاس بضیاء روشنی، افلا تسمعون تو کیا تم سنتے نہیں، تو کہ دیکھو تو اگر اللہ رکھ دے تم پر رات ہمیشہ کو قیامت کے دن تک، کل کون حاکم ہے اللہ کے سوائے کو کہ لائے تم کو کہیں سے روشنی، پھر کیا سنتے نہیں۔ مثلا سورج کو طلوع نہ ہونے دیا جائے، اس سے روشنی سلب کر لے تو اپنے کاروبار کے لیے ایسی روشنی کہاں سے لا سکتے ہو، یہ بات ایسی روشن اور صاف ہے کہ سنتے ہی سمجھ میں آ جائے، تو کیا تم سنتے بھی نہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مِّن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ قُلْ فرما دیں، أَرَأَيْتُم بھلا تم دیکھو تو، ان اگر جعل بنائے رکھے اللہ علیکم تم پر النہار دن سرمدن ہمیشہ، الی تک یوم القیامت روز قیامت، من کون الہ معبود غیر اللہ کے سوا، یاتیکم لے آئے تمہارے لیے بلیل رات، تسکنون تم آرام کرو، فیہ اس میں، فلا تبصرون تو کیا تم سوچتا نہیں، تو سوچتا نہیں، سوچتے نہیں، دیکھتے نہیں، تو کہ دیکھو تو اگر رکھ دے اللہ تم پر دن ہمیشہ کو قیامت کے دن تک، کو حاکم ہے اللہ کے سوا کہ لائے تم کو رات جس میں آرام کرو، پھر کیا تم نہیں دیکھتے، یعنی اگر آفتاب کو غروب نہ ہونے دے، ہمیشہ تمہارے سروں پر کھڑا رکھے، تو جو راحت و سکون و دوسرے فوائد رات کے آنے سے حاصل ہوتے ہیں، ان کا سامان کون سی طاقت کر سکتی ہے، کیا ایسی روشن حقیقت بھی تم کو نظر نہیں آتی۔ تنبیہ، افلا تبصرون جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، سورہ نمبر 228 آیت نمبر 71 کی مناسب ہے، کیونکہ آنکھ سے دیکھنا عادتاً روشنی پر موقوف ہے جو دن میں پوری طرح ہوتی ہے، رات کی تاریکی میں چونکہ دیکھنے کی صورت نہیں، ہاں سننا ممکن ہے، اس لیے ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا سورہ نمبر 28 سورۃ القصص آیت نمبر 71 کے ساتھ افلا تسمعون فرمانا ہی موضوع تھا، واللہ عالم۔ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ ومن رحمته اور اپنی رحمت سے جعل لكم اس نے تمہارے لیے بنایا اللیل رات والنہار اور دن، لتسكنوا تاکہ تم آرام کرو، فيه اس میں، ولتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضله اس کا فضل روزی، ولعلكم تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو، اپنی مہربانی سے بنا دیے تمہارے واسطے رات اور دن کے، اس میں چین بھی کرو اور تلاش بھی کرو کچھ اس کا فضل ہو تاکہ تم شکر کرو،
یعنی رات دن کا الٹ پھیر کرتا رہتا ہے تو رات کی تاریکی اور خنکی میں سکون و راحت بھی حاصل کر لو اور دن کے جالے میں کاروبار بھی جاری رکھ سکو اور روز و شب کے مختلف نو و نمات پر حق تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَيَوْمَ جس دن يُنَادِيهِمْ وہ پکارے گا انہیں فَيَقُولُ تو وہ کہے گا انہیں کہاں شُرَكَائِيَ میرے شریک تم تزعمون تم گمان کرتے تھے، اور جس دن ان کو پکارے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے شریک جن کا دعویٰ تم کرتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وَنَزَعْنَا اور ہم نکال کر لائیں گے من سے کل امت ہر امت شہیداً ایک گواہ، فقلنا پھر ہم کہیں گے ہاتو تم لاؤ پیش کرو برہانکم اپنی دلیل، فعلموا سو وہ جان لیں گے ان کے الحق کا سچی بات اللہ اللہ کی، وضل اور گم ہو جائیں گے عنہم ان سے ما کانوا یفترون جو وہ کھڑے گڑتے تھے۔ جدا کریں گے ہم ہر فرقے میں سے ایک احوال بتلانے والا، پھر کہیں گے لاؤ اپنی سند، تب جان لیں گے کہ سچ بات ہے اللہ کی، اور کھوئی جائیں گی ان سے جو باتیں وہ جوڑتے تھے۔ احوال بتلانے والا پیغمبر یا ان کے نائب جو نیک بخت تھے، موضع وہ بتلائیں گے کہ لوگوں نے شرائع و سماویہ اور احکام الہیہ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، یعنی خدا تعالیٰ کے شریک کس سند اور دلیل سے ٹھہرائے، اور حلال و حرام وغیرہ کے احکام کس ماخذ صحیح سے لیے تھے پیغمبروں کو، تو تم نے مانا نہیں، پھر کس نے بتلایا کہ خدا کا یہ حکم ہے یہ نہیں، یعنی اس وقت نظر آ جائے گا کہ سچی بات اللہ کی ہے اور معبودیت صرف اسی کا حق ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ دنیا میں پیغمبر جو بتلاتے تھے وہی ٹھیک ہے، مشرکین نے جو عقیدے گھڑ رکھے تھے اور جو باتیں اپنے دل سے جوڑی تھیں، اس روز سب کافور ہو جائیں گی۔